بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو اس کو روزانہ پڑھنا، اتنی فضیلت ہے اس کی، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھنا، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا، آسام چچا سے کہا، اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کو آپ ضرور پڑھنا، اور اگر سال میں نہ پڑھ سکے تو کم از کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ضرور پڑھنا، کیونکہ صلاۃ و تسبیح کی نماز وہ نماز ہے جس سے آدمی کے کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نفل نماز 70 گنا فرائض کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے، فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں تو کوشش یہ ہو کہ ہر ہفتے کے اندر، ہر جمعے کے دن، ہمارے اکابرین علماء جو ہیں، زیادہ تر اسلاف اور بزرگان دین کا معمول یہ رہتا تھا کہ جمعے کے دن صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے تھے جمعے سے پہلے۔ تو بہرحال صلاۃ و تسبیح کی نماز انتہائی آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح کی نماز میں پڑھنا کیا ہے یہ پہلے بتا دوں آپ کو۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز میں پوری چار رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ۔ اب تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ مکمل، یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر تک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ اگر پورا پڑھنا چاہیں واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی، جائز لکھو علماء نے اس کو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ بالکل آسان نماز ہے، عام نمازوں کی طرح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، صرف اس میں تسبیح کی جو تعداد ہے اس کو گنتی کرنا ہے۔ گنتی کیسے کریں گے اس کو یہ پہلے بتا دوں آپ کو کہ آدمی انگلی کے پوروں کو، جو انگلی کے پورے ہیں انسان کی، سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، پورے کے جو نشان ہیں، 3 جو خانے بنے ہوئے ہمارے، 3 3 6 3 9 3 12، 4 انگلیوں کے اوپر جو 12 خانے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ہر رکوع کے اندر، ہر رکن کے اندر، جو رکن ہے قیام میں ہے تو ایک پورے کو دبانا ہے، ایک دوسرے کو دبانا ہے، تیسرے کو دبانا ہے، انگوٹھا رکھ کے اس کو گنتی نہیں کرنی جیسے ہم عام حالت کے اندر گنتی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ کہ اس پورے کو دبانا ہے، یاد دہانی کے لیے، جیسے ایک پڑھا تو شہادت والی انگلی کا پہلا پورا دبا دیا، دوسری مرتبہ پڑھا تو درمیان والا دبا دیا، تیسری مرتبہ پڑھا تیسرا دبا دیا، چوتھا پڑھا تو اس طرف والا پہلا دبا دیا۔ تو اس طرح ان کو دبا کے گنتی کو یاد رکھنا ہے، انگوٹھے سے گنتی نہیں کرنی جیسا کہ ہم عام حالت کے اندر کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 انگوٹھا رکھ کے پوروں کی گنتی کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے وہ بتا دیا، کس طریقے سے گنتی کرنی ہے یہ بتا دیا۔ پوری 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کو آپ تقسیم کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے 4 رکعتوں کے اندر، تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ واضح ہو گیا؟ اب پہلی رکعت میں جو 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ نماز اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے کوئی سورت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھنی ہے، پھر قرات ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ قرات سے پہلے،
10 مرتبہ قرأت کے بعد، ٹوٹل 25 ہو گئے۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ضروری ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 15 قرأت سے پہلے، 10 قرأت کے بعد، رکوع کی تسبیح کے بعد 10، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 35 ہو گئے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ اس کو تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹوٹل 45 ہو گئے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے اندر گئے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ضروری ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے اس تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، یہ ہو گیا آپ کا ٹوٹل 55 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے اٹھے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 2 سجدوں کے درمیان آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے، یہ ہو گیا 65 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں، اور دوسرے سجدے میں جب سجدے کی تسبیح پڑھ لیں تو اس سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کل ملا کے ہو گیا 75 مرتبہ۔ سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل 75 ہو گئی ہے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے کھڑے ہوں گے، چونکہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت کے اندر وہ ثنا تو ہے نہیں، تو اس لیے کھڑے ہوتے ساتھ پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، باقی ترتیب سے اسی طرح پڑھیں گے۔ پھر تیسری رکعت کے اندر اسی طرح جب ہم اٹھیں گے اتحیات سے، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور جب چوتھی رکعت سے اس طریقے سے اٹھیں گے تو پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا۔ صلاۃ و تسبیح کی نیت کیسے کریں گے؟ آسان نیت ہے، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح اللہ کے واسطے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ آسان نیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور نیت اگر زبان سے نہ ادا کریں، اگر دل میں بھی نیت ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کی، تو اس کو زبان سے ادا کرنا افضل ہے، نہ کریں دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کا انتہائی آسان طریقہ ہے، خود بھی سیکھیں، گھر والوں کو سکھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اولادوں کو، دوست احباب کو، سب کو پڑھائیں کہ یہ واحد نماز ہے جس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تاکید کی کہ بھائی ایک روزانہ پڑھنا، نہیں تو ہفتے میں پڑھنا، نہیں تو مہینے میں پڑھنا، نہیں تو سال میں پڑھنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنا۔ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔